خان صاحب، جب یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ بچے کو خود والدہ دودھ نہیں پلا سکتی، کوئی اور دودھ پلاتا ہے، تو اس سے رضاعت کے رشتے جو ہیں وہ بھی قائم ہوتے ہیں. تو رضاعت کے رشتے جو ہیں ان کے کیا احکامات ہیں، ان کی جو ہے حدود کیا ہیں، کہاں تک یہ ممتد ہوتے ہیں، وہ رشتہ کس سے بنتا ہے، آگے منتقل ہوتا ہے، سارے خاندان میں اس کا اثر ہوتا ہے، ان پہلوؤں کو اگر بیان فرماتے ہیں آپ. اس کے 3-4 پہلو ہیں، ہم باری باری اس پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رضائی رشتے 2 بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ. جہاں پہ قرآن کریم نے رشتوں کی حرمت بیان کی، اس میں یہ 2 رشتے ماں، رضائی ماں اور رضائی بہن کا ذکر کیا ہے کہ وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یا وہ بہنیں جو رضاعت کی بنا پہ تمہاری بنی ہیں، ان کے ساتھ رشتے حرام ہیں. اور جہاں تک دیگر رشتوں کا تعلق ہے، وہ احادیث پر مبنی ہے. صحیح بخاری میں بڑی واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کا بڑا خوبصورت پس منظر ہے. حضور جب صلح حدیبیہ کے اگلے سال معاہدات کے مطابق، ان شروط کے مطابق حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے مکہ، تو جب وہ مدت ختم ہوئی اور حضور واپس آنے لگے، تو حضرت حمزہ کی جو ایک چھوٹی بیٹی تھی وہ حضور کے پیچھے پیچھے بھاگی، اور یا امّے کہہ کے وہ بھاگی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھا لیا اور ساتھ اسے لے آئے. اور یہاں آ کے تھوڑا سا حضرت جعفر، حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ، ان کے ساتھ اس بچی کے رشتے تھے. تو اس بچی کی نشو و نما لینے کے لیے عجیب ماحول تھا کہ بچی کی پرورش کی خاطر، کیونکہ اس میں یتامہ کی پرورش کی بڑی اہمیت تھی، تو اس بچی کی پرورش لینے کے لیے تینوں میں اختلاف تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ حضور، وہ بچی اس وقت بالغ ہو چکی تھی، کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ میری رضائی بھائی کی بیٹی ہے. تو اس لیے حضور نے اس موقع پہ فرمایا کہ یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، کہ جو رشتے نسب کی بنا پہ حرام ہو جاتے ہیں، وہی رشتے اگر رضاعت کی بنا پہ قائم ہو جائیں تو وہ حرام ہو جائیں گے. اور اگلا فقرہ حضور نے فرمایا وَهِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، کہ یہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے. حضرت حمزہ نے، اگرچہ حضور کے چچا بھی تھے وہ، لیکن حضرت حمزہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا تھا، تو وہ رضائی بھائی تھے. تو اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بیان فرمایا. یہی حدیث یہ یہاں پہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے. ابن ماجہ میں حضرت عائشہ نے انہی الفاظ میں مبنی یہ حدیث بیان فرمائی ہے. یہ تو اس کا پہلو یہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو رشتے نسب کی بنا پہ ہیں، اگر وہ رضاعت کی بنا پر، وہی رشتے پھر اگر رضاعت ہو جائے تو وہی رشتے پھر حرمت قائم ہو جائے گی. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ وہ رضاعت کس وقت اس کی حرمت ہوگی. کیا ایک آدھ مرتبہ دودھ پینے حرمت واضح ہو جاتی ہے؟ اس کے متعلق بھی بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جو رضاعت ہے وہ 1 یا 2 مرتبہ، وہ جو اس میں الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لا تحرم المسۃ ولا المسۃان او الرضعۃ والرضعتان، کہ 1-2 مرتبہ چوسنے سے یا 1-2 مرتبہ دودھ پی لینے سے رضاعت واقع نہیں ہوتی، بلکہ احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ واضح طور پہ بڑی وضاحت ہے اس میں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے جو رضاعت کا حکم تھا، اس سے یہ تشریح کی جاتی تھی کہ 10 مرتبہ اگر بچہ دودھ پیے تو پھر وہ رضاعت قائم ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس حکم کا جو قرآن کریم میں نازل ہوا تھا، اس حکم کی تشریح 5 دفعہ سیر ہو کے دودھ پینے سے کی گئی. اور یہی حکم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت یہی حکم قائم تھا.
اس میں دراصل اگر ہم غور کریں تو بچہ ایک دن میں اوسطاً 5 مرتبہ دودھ پیتا ہے. تو یہ بڑی ایک خوبصورت ہے کہ 5 پورا دن اگر ایک بچہ دودھ پیتا ہے تو پھر وہ رضاعت قائم ہو جاتی. اب اس کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ رضاعت جو ہے آیا وہ کسی وقت بھی قائم ہو سکتی ہے. تو اس کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات موجود ہیں کہ رضاعت صرف رضاعت کے عرصے میں دودھ پینے سے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ پہلے 2 سال جو ہیں وہ بچہ دودھ پیتا ہے، تو اس میں فرمایا الرضاعۃ من المجاعۃ، اور مجاعت جو ہے وہ اس بھوک کو کہا جاتا ہے جو دودھ پینے کے عرصے میں بچہ دودھ کے لیے محسوس کرتا ہے. تو یہ بڑی واضح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رضاعت اس عرصے میں ثابت ہوگی جس عرصے میں بچے کے دودھ پینے کا عرصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی کہ حضور ایک شادی ہوئی ہے اور میں نے اس لڑکے اور لڑکی دونوں کو دودھ پلایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے کتنے عرصے کے تھے وہ بچے؟ تو اس نے کہا کہ 6.5 سال کی بچی تھی اور 3 سال کا بچہ تھا. تو حضور نے فرمایا کہ جا کے ان دونوں میاں بیوی کو بتا دو کہ بڑے سکون اور راحت کے ساتھ تم بطور میاں بیوی رہو، تم پہ رضاعت واقع نہیں ہوتی، کیونکہ رضاعت اسی عرصے میں دودھ پینے سے واقع ہوتی ہے جو دودھ پینے کا عرصہ ہے. تو وہ پہلے 2 سال تھے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ رضاعت 2 سال کے عرصے میں. اب اس کا ایک آخری پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ رضاعت کا تعلق صرف اس شخص کے ساتھ ہے جس نے دودھ پیا ہے. اس کے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ اس رضاعت کا کوئی رشتہ اثر نہیں ڈالتا. مثلا اگر زید نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ جو زید ہے وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہے، اس عورت کا خامد اس زید کا رضائی خامد باپ کہلائے گا. اس عورت کے جو دیگر بچے ہیں وہ صرف اس زید کے رضائی بہن بھائی ہوں گے. زید کے والد، زید کی والدہ، زید کے دوسرے بہن بھائیوں کا ان بچوں کے ساتھ یا دودھ پلانے والی عورت یا اس کے خامد کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنتا. اس لیے صرف وہ اس تک رہتا ہے جس نے دودھ پیا ہے. تو یہ بھی بڑی وضاحت کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا.